بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کے حوالے سے ایک رسالہ ہمارے پاس ہے، اس کو ہم پڑھیں گے اور غلط فہمیوں کا بھی ازالہ کریں گے۔ حقیقت کیا ہے استخارہ، طریقہ کیا ہے، فضائل کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ تعارف، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ استخارہ کے موضوع پر یہ کتابچہ پیش خدمت ہے۔ ہماری جماعت میں الحمدللہ مختلف مہمات چلتی رہتی ہیں، یعنی پروگرامات چلتے رہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں مسلمانوں کو استخارہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک 10 روزہ مہم چلائی گئی، اور اس مہم کا نام نورانی مہم۔ آج جس سلسلے میں یہ کیا جا رہا ہے، تو وہ کسی ٹیچر کے دوسرے اسکول میں اچھا گروپ میں وہ نہیں کرنی تھی بات، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال ان کو دوسرے اسکول میں پروموشن تو نہیں کہیں گے، وہاں پہ جاب شوب کے سلسلے میں جو ہے انہوں نے بات کی۔ تو یہ یعنی کوئی بھی ہو، بہت سارے لوگ، زیادہ تر بچوں کے رشتوں کے بارے میں بھی یہ بہت مضبوط عمل ہے، یعنی ہر کام کے لیے کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہر اہم امور، ایک دفعہ آگے تفصیلات بھی آئیں گی کہ کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے۔ اس مبارک مہم کے دوران تقریباً 10 مکتوبات اور 2 مضامین استخارہ کے موضوع پر جاری ہوئے، اور ایک مضمون بعد میں لکھا گیا۔ احباب کا اصرار تھا کہ یہ مضامین اور مکتوبات یکجا شائع کر دیے جائیں، یعنی مختلف اخباروں سے، رسالوں سے جمع کر کے ایک چھوٹا سا رسالہ انہوں نے لکھا ہے۔ چنانچہ دعائے استخارہ کی ترجمہ کے اضافہ کے ساتھ یہ مختصر مجموعہ تیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نافع بنائے اور قبول فرمائے۔ آگے حضرت کا نام ہے نورانی مہم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے علم، قدرت اور فضل عظیم کے خزانے سے تمام امور میں خیر عطا فرمائے۔ آج سے جماعت میں ایک 10 روزہ مہم شروع ہو رہی ہے، اس کا نام ہے نورانی مہم۔ اس مہم کا موضوع ہے سنت استخارہ، اور مقصد اس مہم کا یہ ہے کہ ہمیں استخارہ کی مبارک نورانی سنت مکمل اہتمام سے نصیب ہو جائے۔ تو یہ ہماری بھی مہم، آج کے مہم کی دوسرا حصہ سمجھ لیں کہ دن کو ہمارا مہم تھا، ماشاءاللہ ہم نے احادیث پہ کام کیا، اور آج موقع مل گیا استخارہ کی سنت کا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب ملے، اپنے فیصلوں میں روشنی ملے، اپنے کاموں میں نور اور برکت ملے، اور ہماری جہادی دینی کام، تبلیغی ذکر کی محنت کی کام کو قوت ملے انشاءاللہ۔ طریقہ اس مہم کا یہ ہے کہ سب سے پہلے خود استخارہ کا طریقہ اور دعا اس درست یاد کریں، پھر اپنے گھر والوں کو یاد کرائیں، اور پھر اس دعوت کو آگے بڑھائیں۔ استخارہ کا مطلب غیب کا علم حاصل کرنا نہیں، غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا، اللہ تعالیٰ سے بہتری مانگنا۔ استخارہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور استخارہ ایک مسلمان کو خوش نصیب بناتا ہے، اور اس سے بدبختی، شقاوت یعنی بدبختی اور بد نصیبی سے بچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ استخارہ کا معنی اور مطلب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو استخارہ کی نعمت عطا فرمائے۔ استخارہ کے معنی لغت میں خیر مانگنا، خیر چاہنا، دوسرا معنی بہتری مانگنا، انتخاب چاہنا، یعنی 2 چیزوں میں سے جو بہتر ہو وہ مل جائے۔ پہلے معنی کے اعتبار سے استخارہ ہر کام میں کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے معنی کے اعتبار سے جہاں 2 کاموں میں تذبذب یعنی کشمکش، گڑبڑ یعنی کیا ہو، شک ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو، وہاں استخارہ کیا جائے۔ چوز کرنا مشکل ہو، دونوں میں سے ایک کام کیا جائے۔ حدیث پاک میں آیا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا قصد یا ارادہ کرے تو 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر استخارہ کی مصنون دعا پڑھے اور اپنی حاجت کا نام لے۔ معلوم ہوا کہ تذبذب یا تردد نہ ہو تب بھی استخارہ کریں تو قوت، روشنی، مدد اور برکت ملتی ہے۔ استخارہ کا اصل مطلب یہ ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے بھکاری بننا، یا اللہ خیر دے دے، یا اللہ خیرات دے دے۔ سب سے غنی انسان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا بھکاری ہو۔ استخارہ خود کریں، کسی اور سے کرائیں گے تو استخارہ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو شادی وغیرہ کا دوسروں کے لیے استخارہ کرتے ہیں، ان کو پرچی پر کسی مرے ہوئے مرد اور زندہ عورت، یا مری ہوئی عورت اور زندہ مرد کا نام لکھ دیں، وہ اگلے دن بتائیں گے کہ رشتہ بہترین ہے، ٹھیک ہے جی، یا بتائیں گے کہ کچھ چپلقش کا خطرہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ استخارہ سے غیب کا علم نہیں ملتا، بلکہ کاموں اور فیصلوں میں روشنی، خیر اور اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے۔ وہ لوگ جو استخارہ کے ذریعے غیب کی باتیں یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے
بتاتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، فیک مین ہیں، فیک لوگ ہیں، اور استخارہ کی مبارک سنت کو مٹاتے ہیں۔ آپ نے کہیں رشتہ کرنا ہے، کوئی سواری خریدنی ہے، سفر پر جانا ہے، 2 رکعت استخارہ کی نماز ادا کریں کسی بھی وقت، پھر دعا استخارہ پڑھیں۔ اچھا ہے کہ 3 بار پڑھیں، پھر دعا کریں، اس کے بعد جو ہوگا یا جو آپ اس بارے میں کریں گے وہ خیر ہوگی انشاءاللہ۔ یعنی سمپل سا کام ہے۔ استخارہ کی مصنون دعا کئی احادیث میں الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ ہم مکتوب میں اس دعا کے 2 صیغے، 2 الفاظ آپ کو بھیجیں گے، آپ یاد کر لیں، باقی اہم تفصیلات اگلے مکتوب میں انشاءاللہ۔ استخارہ کا طریقہ اور دعا۔ اللہ اکبر۔ استخارہ کا طریقہ: جب کسی کام کا ارادہ یا قصد ہو یا 2 چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہو تو 2 رکعت نماز ادا کریں، پھر درود شریف پڑھ کر استخارہ کی دعا 1 یا 3 مرتبہ پڑھیں، اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، پھر درود شریف۔ بس یہ استخارہ ہو گیا، یعنی 4 5 لینوں کا استخارہ انہوں نے بتا دیا۔ علامہ قمر الدین زل زملکانی لکھتے ہیں، جب کوئی انسان استخارہ کی 2 رکعت نماز ادا کر لے تو اس کے بعد جو سمجھ آئے کر لے، خواہ شرح صدر ہو یا نہ ہو، بس اسی میں خیر ہوگی، کیونکہ حدیث میں شرح صدر کا کوئی ذکر نہیں ہے، طبقات و سب کی۔ یعنی استخارہ کے بعد خیر والی صورت خود بخود آسان ہو جاتی ہے، مقدر ہو جاتی ہے۔ آج استخارہ کی مصنون دعا کے 2 صیغے لکھے جا رہے ہیں، ترجمہ کے ساتھ یاد کر لیں، یہ انشاءاللہ مل جائے گی دعا کسی صورت میں۔ دعائے استخارہ: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لی الخیر حیث کانا ثم ارضنی بہ۔ یہ پہلی دعا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بھی دعا اسی طرح ہے، صرف الفاظ آخری میں تھوڑا سا چینج ہوں گے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ، وإن كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم رزنی بہ۔ پہلے والے میں تھا ثم ارزنی بہ، اور یہاں پہ ہے ثم رزنی بہ، یعنی دو یہ بڑی کتابوں سے، بخاری وغیرہ کی کتابوں سے یہ 2 دعائیں ہیں، یعنی ایک ہی دعا ہے، صرف مختلف 2 3 الفاظ چینج ہیں۔ استخارہ کے نام پر پھیلی ہوئی بدعات۔ اللہ تعالیٰ نورانی مہم کو قبول اور کامیاب فرمائے۔ مقصد اس مہم کا یہ ہے کہ مسلمانوں میں استخارہ کی مبارک سنت عام ہو، اور وہ اس سنت کو وہی اہمیت دیں جو اہمیت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاں اس سنت کی تھی، اور وہ ان بدعات سے بچیں جو استخارہ کے نام پر شیطان نے مسلمانوں میں پھیلا دی۔ مثلا اپنے معاملات میں دوسروں سے استخارہ کرانا، استخارہ کے نام پر غیب کا حال جاننے کی کوشش کرنا، اور استخارہ کی پاکیزہ سنت کو ایک شعبدہ بنا لینا۔ بھائیوں اور بہنوں، ایمان بہت قیمتی ہے۔ نجومیوں، کاہنوں، جادوگروں اور نئی استخارہ انڈسٹری کے ٹھیکیداروں سے بچیں، اس میں عاملین حضرات بھی شامل ہیں جعلی قسم کے، اور اپنے تمام معاملات میں خود استخارہ کر کے اللہ تعالیٰ سے روشنی، مدد اور قوت حاصل کریں۔ استخارہ میں ناکامی کا تصور بھی نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص استخارہ کے بعد کوئی کام کرے اور پھر اس میں اسے خیر نہ ملے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہ ہو، بلکہ انتظار کرے، وہ آگے چل کر دیکھ لے گا کہ اس کام کے انجام میں خیر ہی ہوگی، ٹھیک ہے جی، دیر ہوگی اندیر نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جماعت کے ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ استخارہ کو اپنا معمول بنائیں تاکہ دین کا کام ترقی کرے، اور لوگوں کو سمجھائیں کہ دوسروں سے استخارہ کروانے کی بدعت سے بچیں، کیونکہ بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔
مستقبل کا حال جاننے کی غلط فکر۔ اللہ تعالیٰ نے استخارہ میں خیر رکھی ہے، خوشی، اطمینان اور راحت، جبکہ قسمت معلوم کرنے کے طریقے شیطانی ہیں، ان میں غم، پریشانی اور طرح طرح کے وہم ہیں۔ اے مسلمانوں، استخارہ اختیار کرو اور شیطانی طریقوں سے دور رہو۔ آج کا دن کیسا ہوگا، یہ ہفتہ کیسا ہوگا، اس کا کون سا ستارہ ہے، کس کا کون سا عدد ہے، یہ سب فضول چیزیں ہیں، اور یہ انسان کو بدعت، شرک، وہم اور تباہی کی طرف لے جاتی ہیں اور برے لوگوں کے ہاتھوں پھنساتی ہیں۔ مگر افسوس کہ آج مسلمان بھی ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں۔ کاش مسلمان اپنے مقام کو سمجھیں اور اپنے کام کو پہچانے تو ہوا، پانی، لوہا، آگ، ستارے، پتھر، نگینے، یہ سب مسلمانوں کے غلام اور نوکر بن جائیں۔ بھائی اور بہنوں، اطمینان والی توحید کی زندگی اختیار کرو۔ ماضی کے وہ بڑے بڑے بت جن کے گرد شیطان ناچتے تھے اور ان بتوں سے آوازیں آتی تھیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ہمارے بزرگوں نے توڑ کر پھینک دیے۔ مگر آج بزرگ اسی کو سمجھا جاتا ہے جو استخارہ نکالے، جادو توڑنے کے نام پر بال اور کیلیں برآمد کرے اور مستقبل کے دعوے کرے، حالانکہ خود ان کی اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو وہ ہر پریشانی، محتاجی، حرص اور گھریلو نا اتفاقی کا شکار ہوتے ہیں۔ بھائیو، بزرگ اور اللہ والا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے جوڑے، نہ کہ وہ جو اللہ سے توڑے۔ ہر کام میں استخارہ۔ اللہ تعالیٰ استخارہ کی نعمت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ کا ارادہ بنا کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو پہلے استخارہ کر لیں، کوئی چیز خریدنی ہے تو استخارہ کر لیں، استخارہ کی برکت سے آپ کو خیر والی صورت مل جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، مغل بھائی سے پیاز لینے یا سبزی لینی ہے تو استخارہ کے 2 نفل پڑھ کے آرڈر کر دیں، اور جو کچھ شر ہوگا وہ آپ سے انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ عجیب عجیب واقعات ہیں کہ ایمان والوں نے استخارہ سے کیسے کیسے فوائد حاصل کیے، اس لیے کثرت سے استخارہ کی عادت اپنائیں۔ لوگوں نے استخارہ کو بہت بھاری، اجنبی اور مشکل کام سمجھ رکھا ہے، حالانکہ استخارہ کے لیے نہ نئے کپڑوں کی ضرورت، نہ نئے غسل کی، نہ خوشبو میں کھانے کی، اور نہ خلوت میں جانے کی۔ بس اچھی طرح سنت کے مطابق وضو، پھر 2 رکعت، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد اور درود شریف، اور پھر استخارہ کی دعا، یعنی وضو کے بعد 5-10 منٹ کا کام ہے۔ آج ہی استخارہ کی دعا یاد کیجئے اور استخارہ سے اپنی اجنبیت دور کیجئے، آپ کی زندگی انشاءاللہ خیر سے بھر جائے گی۔ ارشاد فرمایا، ناکام نہیں ہوتا وہ جو استخارہ کرے، پچھتاتا نہیں وہ جو مشورہ کرے، اور محتاج نہیں ہوتا وہ جو خرچے میں میانہ روی اختیار کرے۔ طبرانی کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو استخارہ کی تعلیم قرآن مجید کی طرح دیتے تھے۔ کاش ہم بھی اسی اہمیت اور قدر و قیمت کے ساتھ استخارہ اپنا لیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں انشاءاللہ بچوں کو مسجد میں بھی اور ہر کلاس کے بچوں کو بھی یہ دعا یاد کرواؤں انشاءاللہ۔ میری نیت ہے، آپ بھی نیت کریں گے۔ 2 رکعت اور کامیابی یعنی اس میں یہ بھی ہے، کیا بات ہے جی؟ جو ذہن میں آ رہی تھی وہ کیا ہو گئی، نکل گئی ذہن سے۔ تو ٹھیک ہو گیا نا، یہ بعد میں بات ذہن میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سستی اور کم ہمتی سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ وضو اور 2 رکعت، اگر کسی مسلمان کے اندر وضو اور 2 رکعت کی سستی ختم ہو جائے تو وہ بے حد کامیاب زندگی، کامیاب موت اور کامیاب آخرت پا لیتا ہے۔ اس نقطے پر غور کریں، بہت سے راز سمجھ میں آ جائیں گے۔ استخارہ کتنی بار؟ ہر کام کے لیے صرف ایک بار استخارہ کافی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بڑا یا مشکل کام ہو اور معاملہ سلجھ نہ رہا ہو تو بار بار استخارہ کرنا چاہیے۔ جس روایت میں 7 بار استخارہ کا تذکرہ ہے وہ روایت بہت ضعیف ہے۔ پھر 1 ماہ کیسے؟ اگر استخارہ ایک بار کافی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک معاملہ پر پورا 1 مہینہ استخارہ کیوں فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ مصنون استخارہ ایک ہی بار ہے، مگر بعض معاملات بڑے اہم، بڑے مشکل اور بڑے ہمہ گیر ہوتے ہیں۔ ان معاملات کا تعلق لاکھوں کروڑوں انسانوں کے مفاد یا نقصان سے ہوتا ہے، تو ایسے معاملات میں بار بار استخارہ کرنا اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بار بار خیر اور رہنمائی مانگنا ایک فطری عمل ہے۔ فرشتوں سے مشابہت کیسے؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو مسلمان فرشتہ صفت بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ سب سے کامیاب نسخہ کثرت استخارہ ہے۔ چلیں، جن کے لیے محفل سجائی وہ آ ہی گئے ہیں۔ فضول پیوند، یہ چیزیں بھی یاد رکھیں۔ فضول پیوند پیچھے بھی بہت سارا ذکر ہو گئے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ استخارہ کے بعد سونا، یعنی لیٹنا شیٹنا، سونا اور خواب میں استخارہ کا جواب ڈھونڈنا، یہ سب فضول پیوند ہیں، سنت سے ثابت نہیں۔ یہ یعنی ایسے عاملین شاملین نے اپنے ڈرامے کیے ہوئے سارے۔ استخارہ کا ذوق بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو استخارہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور پھر استخارہ کی برکت سے ان کی جھولی خیر ہی
خیر ہی خیر سے بھر دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے جن کو استخارہ کا زیادہ ذوق تھا، ان کا دینی کام بہت محفوظ رہا اور خوب پھلا پھولا۔ ہر کسی کو استخارہ کا ذوق نصیب نہیں ہوتا۔ یعنی یہ دیکھیں، ہمیں یہ پتہ ہے، اس کے باوجود اس رسالے کے بعد ہم نے نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہم دو نفل پڑھتے ہیں، حاجت کے پڑھتے ہیں، استغفار کے پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ روزانہ اگر کتنے کام بھی ہوں، سب کاموں کے لیے اگر ہم 2 رکعت نماز نفل کسی بھی وقت بھی مسئلہ یہ نا، ہمارے یہاں یہ سونا ہے، رات کو پڑھنا ہے، یہ نہیں، اشراق کے ساتھ، چاش کے ساتھ، کسی بھی وقت 2 نفل پڑھ لی، استخارہ کی دعا پڑھ لی، اور تمام جو کام کرنے ہیں دن بعد ارادہ ہے ان کے لیے دعا کر لی، تو انشاءاللہ کتنی آسانی ہوگی، برکت ہوگی اس۔ ٹھیک ہے جی۔ دینی علم رکھنے والے کئی افراد بھی استخارہ کے بارے میں پوری معلومات نہیں رکھتے، بس وہی مشہور باتیں جو لوگوں میں پھیل چکی ہیں وہ ان کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ یہ دعا صحیح سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ رسالہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دعا نیٹ سے بھی آپ کو بھیج دی گئی ہے گروپ میں، یا جدھر بھی ان باکس وغیرہ میں، دوبارہ اس کی پکچر بھی بھیج دی جائے گی انشاءاللہ۔ حدیث میں سے، حدیث سے بھی بھیجی جائیں گی۔ ابھی اس رسالے کو ہم پورا ختم ہوتا ہے کہ نہیں، بہرحال بس وہی مشہور باتیں جو لوگوں میں پھیل چکی ہیں وہ ان کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ ہمارے قریب زمانے کے اکابر میں سے حضرت اقدس بنوری قدسو سرہ کو استخارہ کا بہت ذوق تھا، وہ استخارہ کی حقیقت کو سمجھ گئے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کام کے لیے بھی استخارہ کیا جائے اس میں ضرور بضرور خیر ملتی ہے، کوئی خواب نظر آئے یا نہ، دل مطمئن ہو یا نہ، فوری خیر دکھائی دے یا نہ، انجام اس کام کا ضرور خیر والا ہوگا۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے استخارہ کی قوت سے 10 طلبہ کے ایک مدرسہ کو ایک عظیم الشان تحریک بنایا، اور آج اس جامعہ کے فضلاء پوری دنیا میں موجود ہیں اور دین کے ہر شعبے میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور جامعہ کا اپنا کام بھی دور دور تک مستقل بنیادوں پر پھیل چکا ہے۔ بھائی اور بہنوں، استخارہ کی نعمت حاصل کرو اور پھر اس نعمت کے ذریعے ہر خیر سے جھولی بھر لو۔ استخارہ کی کرامات۔ اللہ تعالیٰ نے استخارہ میں عجیب تاثیر رکھی ہے۔ کبھی آپ نے استخارہ کی مسنون دعا میں غور فرمایا؟ دعا کیا ہے؟ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح معجزہ ہے۔ دعا شروع کرتے ہی دل عرش سے جڑ جاتا ہے اور رحمت چھم چھم برسنے لگتی ہے۔ بعض حالات اور اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان نماز ادا نہیں کر سکتا، خواتین اپن پر ایسے اوقات زیادہ آتے ہیں، تب صرف اس دعا کو چند بار مانگ لینا خیر کو زمین پر لے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر اصل تاثیر استخارہ کی 2 رکعت نماز اور 4 سجدوں کے بعد اس دعا سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب نماز نہیں پڑھ سکتے تو دعا اس حالت میں پڑھی جا سکتی ہے، دعا پڑھتے رہیں۔ ایک صحیح روایت میں ارشاد فرمایا، نکاح کے پیغام کو دل میں چھپاؤ، پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، پھر استخارہ کی دعا اس میں اپنی حاجت۔ اب رشتہ درست ہوگا تو خیر سامنے آ جائے گی، اچھا نہیں ہوگا تو جان بچ جائے گی۔ کئی افراد نے بتایا کہ بعض جائز کاموں کی خواہش تھی مگر وہ بہت مشکل تھے، استخارہ کیا تو اتنے آسان ہو گئے کہ اسباب بنتے چلے گئے۔ کوئی چیز خریدنی تھی مگر بھاری لگ رہی تھی، استخارہ کیا تو آسانی سے مل گئی۔ اور بعض اوقات کوئی ضرورت یا جائز خواہش بڑی سختی سے سر اٹھاتی ہے، استخارہ کیا تو وہ دل سے ہی نکل گئی، یعنی خیر نہیں تھی مگر شیطان خواہ مخواہ سے ضرورت بنا کر پریشان کر رہا تھا۔ استخارے کی کرامات بے شمار ہیں۔ استخارہ کی کثرت ہو تو دل روشن ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ کے الہام کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب آگے استخارہ والی دعا دوبارہ ہے ترجمہ کے ساتھ، پہلے ہم نے بغیر ترجمہ پہ پڑھی تھی، اب اس کو میرے ساتھ آپ پڑھیں گے، ترجمے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک ہاں جو میرے ذہن میں بات آ رہی تھی وہ یہ ہے کہ اب یہ دعا وہ جو ہے نماز کے بعد مانگنی ہے، ٹھیک ہے جی، اس لیے حفظ کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کتاب سے دیکھ کر، کہیں پہ بھی موبائل سے دیکھ کر دعا مانگ سکتے ہیں، اور یہ جب آپ مانگیں گے، روزانہ کریں گے اور یاد کرنے کی کوشش کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ یاد ہو جاتی ہے۔ ہمیں بھی تقریباً یاد ہی ہے، لیکن اب صحیح طرح یاد نہیں ہے نا، کیونکہ معمول نہیں ہے میرا بھی۔ استخارہ کی دعا کا ترجمہ: اللہم انی استخیرک بعلمک، یا اللہ میں آپ سے خیر مانگتا ہوں آپ کے علم کے واسطے سے، واستقدرک بقدرتک، اور آپ سے طاقت مانگتا ہوں آپ کی قدرت کے واسطے سے، واسألک من فضلک العظیم،
اور آپ سے آپ کے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، بے شک آپ قدرت رکھتے ہیں اور میں قدرت نہیں رکھتا، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اور آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور آپ غیب کا علم رکھنے والے ہیں، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، یا اللہ اگر آپ کے علم میں یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے، میرے دین میں، میری دنیا اور میرے انجام کے لحاظ سے، ٹھیک ہے جی، فلاں سکول، فلاں جگہ، فلاں رشتہ، یعنی یہ جو حاض الامر آئے گا نا، حاض الامر، اس میں آپ نے دماغ میں، دل میں وہ لانا ہے کام، ٹھیک ہے جی، کیونکہ عربی میں ہم کہہ تو نہیں سکتے نماز پڑھ لی ہے تو یہ رسالہ سنتے رہیں، اور یہ رسالہ ختم ہوگا تو پھر استخارہ کر لیں آپ، ٹھیک ہے جی، ابھی یہ کام تو پورا کریں نا، بیچ بیچ میں میسج کرتے رہیں گے تو پھر کیا ریکارڈ ہوگا، اس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں نا، آپ کو بعد میں مل جائے گا اور باقیوں کو بھی فائدہ ہوگا نا، ٹھیک ہے جی، تو ان حاض الامر، امرا، اس کو جب آپ پڑھیں گے ابھی مثلاً، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، ان حاض الامر جب پڑھیں گے، دیکھ کر دعا پڑھیں گے، آپ کو بھیجی جائے گی، اس میں آپ نے خیال لانا ہے کہ وہ فلاں کام، فلاں جگہ میرا ارادہ ہے، یا اللہ وہ میں مانگتا ہوں، آپ سے مانگتی ہوں کہ وہ صحیح ہو، میرے لیے اچھا ہو، اس میں برکت ہو، فتنے سے حفاظت ہو، ٹھیک ہے جی، تو وہ ذہن میں لانا، یا اللہ اگر آپ کے علم میں یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے، میرے دین، میری دنیا اور میرے انجام کے لحاظ سے، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ۔ ہاں ہاں ہاں، خاموش رہیں آپ، ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ تو اسے میرے لیے مقدر فرما دیجئے، اور اسے میرے لیے آسان کر دیجئے، اور پھر اس میں میرے لیے برکت عطا فرما دیجئے، وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اگر آپ کے علم میں یہ معاملہ میرے لیے شر والا ہے، میرے دین، میری دنیا اور میرے انجام کے لحاظ سے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ، تو اسے مجھ سے پھیر دیجئے اور مجھے اس سے بچا لیجئے، اور میرے لیے اس خیر کو مقدر فرما دیجئے، وہ جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی فرما دیجئے۔ یہ ترجمہ ہوا جی۔ ایک بڑی روشنی، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک اہم ذریعہ استخارہ ہے۔ جو بندہ استخارہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو پاتا ہے، اور اس قرب کو محسوس کرتا ہے، پھر جو یعنی جن بوت چڑھے ہوئے ہیں کسی کو، وہ بھی استخارہ لازمی کرے کہ آج شاہ جانا ہے، گورڑا جانا ہے، جدھر جانا ہے، استخارہ کریں، پھر جو جس قدر زیادہ استخارہ کرتا ہے، اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ مشورہ کرتے نہیں ہیں، جدھر پھرنے ٹرنے کا دل آتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں لوگ، قریب، بہت قریب، بے حد قریب، یہاں تک کہ اس کا دل، اس کی آنکھیں اور اس کے اعضاء نور سے بھر جاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھیں، یہ سارے فائدے استخارہ کرنے کے ہیں، استخارہ کرانے کے نہیں، ٹھیک ہے جی، بار بار یہ بات سمجھیں، ٹھیک، فلاں قاری صاحب استخارہ کر دیں، فلاں مولوی صاحب استخارہ کر دیں، یا یہ کام چھوڑیں آپ، قرآن آتا ہے، عربی آتی ہے، دعا آتی ہے نا، نماز آتی ہے، بس استخارہ کریں بھائی۔ وہ لوگ جو مسلمان ہو کر دوسروں سے استخارہ کراتے ہیں، معلوم نہیں ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، کیا وہ خود اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگنا چاہتے، کیا وہ خود کو اللہ تعالیٰ سے دور سمجھتے ہیں، اور اگر دور سمجھتے ہیں تو کیا قریب نہیں ہونا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو استخارہ سکھایا، بہت اہتمام کے ساتھ، بہت تاکید کے ساتھ، تاکہ ہر کوئی خود استخارہ کرے۔ یہی حکم امت کے ہر فرد کے لیے، دور رہنے کی نحوست اور وبال۔ عرب کے مشرکین اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے تھے، حالانکہ کعبہ شریف کے پاس بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کی وجہ سے وہ بدترین نحوستوں اور ذلتوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سفر کے لیے جانے لگتے تو دل میں کھٹکا کہ معلوم نہیں سفر خیر کا ہوگا یا شر کا، چنانچہ باہر نکل کر السانح والبارح کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ کسی پرندے کو دائیں طرف سے بائیں طرف جاتا دیکھتے تو کہتے کہ سفر اچھا ہوگا، اور اگر کسی پرندے کو بائیں طرف سے دائیں طرف اڑتا دیکھتے تو خوف سے کام جاتے اور سفر روک دیتے۔ پوری تیاری سے کسی کام پر نکلتے، راستے میں کوئی کوا نظر آ جاتا تو کہتے کہ نحوست آ گئی، فوراً گھر لوٹ جاتے۔ کبھی سورج سے ڈرتے تو کبھی چاند سے، کبھی الو جیسے پرندے سے ڈرتے تو کبھی بلی کی آواز سے۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے
اس کو ہر چیز ڈراتی ہے، ہر چیز ستاتی ہے، بیچارے جانور اور پرندے جو خود عقل سے محروم ہو، کیا کسی اور کی قسمت کا فیصلہ کریں گے مگر اللہ تعالیٰ سے دوری؟ بڑا وبال ہے، بڑا وبال، انسان ہو کر بے جان پتھروں کو سجدے کرنا، جانوروں کا پیشاب تک پینا، سکھ گائے ماتا اور سانپ کے سامنے ہاتھ جوڑنا، کتنی ذلت کی بات ہے، مگر کروڑوں انسان یہ سب کچھ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کا نور ان کے پاس نہیں۔ وہ اپنی قسمت بنانے کے لیے ہر کسی سے ڈرتے ہیں، ہر کسی کے سامنے جھکتے ہیں، مگر پھر بھی مر جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور اپنے مقدر سے زائد ایک لقمہ حاصل نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں میں سے بھی جو لوگ قسمت اور مستقبل کے چکر میں پڑ جاتے ہیں وہ گمراہی اور ذلت میں گرتے چلے جاتے ہیں، نہ کسی کی قسمت بدلتی ہے اور نہ کسی کو اپنے مستقبل کا پتہ چلتا ہے، بس ایک شیطانی نشہ لگ جاتا ہے کہ آگے کی باتیں پتہ ہوں، ایڈوانس پتہ ہو، مستقبل کا علم ہو، غیب کا علم ہو، ہر سفر ہر کام کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو کہ یہ خیر والا یا شر والا۔ اسی کے لیے ہاتھوں کی لکیریں دیکھی جاتی ہیں، ستاروں سے قسمت پوچھی جاتی ہے اور طرح طرح کے شرکیہ کام کیے جاتے ہیں، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہر کوئی اپنے وقت پر مرتا ہے، اپنی قسمت کی کھاتا ہے اور اپنے حصے کی تکلیفیں اٹھاتا ہے، مگر ایمان سے محرومی ہوتی چلی جاتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ہر وقت مصیبتوں سے ڈرتے رہنا اور ہر وقت اس پریشانی میں رہنا کہ فلاں نعمت نہ چھن جائے اور فلاں مصیبت نہ آ جائے۔ عرب کے لوگ مشرک تھے، انہوں نے قسمت کا حال جاننے کے لیے طرح طرح کے طریقے بنا رکھے تھے، کچھ لوگ دھوکہ دیتے تھے اور باقی دھوکہ کھاتے تھے۔ تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنے کا طریقہ معروف تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب مل گیا تو وہ ان توہمات سے آزاد ہوئے اور ساری دنیا پر چھا گئے۔ کہاں وہ وقت تھا کہ وہ کووں اور بلیوں سے ڈرتے تھے، اور کہاں وہ وقت آیا کہ وہ بلا خوف سمندروں میں اتر جاتے اور جنگلی شیروں پر سواری کرتے۔ یہ ہے فرق اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ تعالیٰ سے دوری کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قرب کا ایک انعام عطا فرمایا، وہ انعام ہے استخارہ۔ سبحان اللہ، استخارہ یعنی ایک روشنی، ایک نور، ایک قوت، ایک طاقت، ایک پرواز اور ایک خیر کا خزانہ۔ الحمدللہ مکمل دعوے اور شرح صدر سے کہتا ہوں کہ استخارہ کو اپنا کر دیکھیں، تب آپ مان لیں گے کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ محض لفاظ ہی نہیں بلکہ ہر لفظ ایک حقیقت ہے۔ استخارہ واقعی روشنی، نور، قوت، طاقت، پرواز اور خزانہ ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ استخارہ کی بلندی، ایک خاتون ہے اپنے اصلی وطن سے دور ہجرت کی زندگی، پھر شادی ہوئی تو خاون سے نہ بنی اور بالآخر جدائی ہو گئی، مگر ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب تھا، اس لیے نہ ہجرت سے وہ گھبرائیں اور نہ طلاق سے وہ ٹوٹیں۔ گھر میں بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی، ایک بہت ہی اونچی جگہ سے رشتے کا پیغام آ گیا، ایسا رشتہ جس میں نہ سوچنے کی کچھ ضرورت، نہ انکار کی کچھ گنجائش، خوشی خوشی، سعادت ہی سعادت، بلندی بلندی، مگر اللہ تعالیٰ کا قرب بندے کو نہ خوشی میں غافل ہونے دیتا ہے اور نہ غم میں۔ لوگ اکثر خوشی اور غم میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، مگر یہ اللہ والی خاتون اتنی عظیم خوشی میں بھی اپنے اللہ تعالیٰ کو نہ بھولی۔ رشتے کا پیغام لانے سے پہلے کہا ما انا بصانعۃ شیئا حتی اوامر ربی، میں اپنے رب سے پوچھے بغیر کچھ بھی کرنے والی نہیں، یہ فرما کر اپنی نماز کی جگہ جا کر نماز استخارہ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے قرب کا یہ انداز ایسا پسند آیا کہ ان کے نکاح کی تقریب اپنے ہاں عرش پر منعقد فرمائی۔ یہ دنیا کا واحد نکاح ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح کے بعد آسمانوں پر ہوا، اور پھر یہ قرآن پاک کی آیات میں بھی مہکا۔ یہ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نکاح ہے، پوری تفصیل صحیح مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے۔ کاش آج بھی مسلمان اپنے نکاح کے معاملہ میں استخارہ کی روشنی اور قوت حاصل کریں تو زندگیاں اور گھر خوشیوں سے بھر جائیں، مگر لوگ استخارہ نہیں کرتے، دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں، وہ استخارہ نہیں ہوتا، اس سے نہ کوئی روشنی ملتی ہے اور نہ کوئی خیر۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ، وہ شاہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اسے پالو، اسی سے خیر مانگ کر اپنی جھولیاں ہر خیر سے بھر لو۔ جہاں سب کا علم ختم ہو جاتا ہے، ایک بچے کا پیشاب رک گیا اور جسم پھولنے لگا، ماں باپ نے اپنے علم اور تجربے کے مطابق دوائیاں ٹوٹ کے استعمال کیا، مگر مرض بڑھتا گیا، اس آس پاس کے حکیموں کو دکھایا، انہوں نے اپنے علم کے مطابق علاج کیا، مگر بچے کی حالت خطرے تک جا پہنچی۔ اب پریشانی سے تڑپتے ماں باپ اسے ہسپتال لے گئے، ڈاکٹر اس کی حالت دیکھ کر چیخنے لگے کہ اتنی دیر کیوں کر دی۔ اب ڈاکٹروں نے اپنے علم کے مطابق ٹیسٹ شروع کیے، ان کے علم اور ان کی مشینوں نے فیصلہ دیا کہ بچے کا فوری آپریشن کیا جائے اور گردوں کی دھلائی ہوگی۔
اور اس میں تاخیر موت کا سبب بن سکتی ہے۔ ماں باپ تیار ہو گئے، ڈاکٹر نے کاغذ لا کر رکھا کہ اس پر دستخط کر دو تاکہ آپریشن شروع ہو۔ والدین دستخط کے لیے مکمل تیار تھے کہ ایک اللہ والے نے پوچھا آپ نے استخارہ کیا ہے؟ والدین نے کہا اس میں استخارہ کی کیا بات ہے، سب کا علم یہی فیصلہ دے رہا ہے، اور اب اگر تاخیر ہوئی تو ہمارا لخت جگر مر جائے گا۔ اللہ والے نے کہا دیکھو، جہاں مخلوق کا سارا علم ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کا علم شروع ہوتا ہے، اور استخارہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کے اسی علم سے روشنی اور خیر حاصل کرنا ہے۔ چند منٹ کا کام ہے، غفلت نہ کرو۔ والدین مان گئے، فوراً دونوں اسپتال کی مسجد میں گئے، وضو کیا اور 2 رکعت قرب والی نماز صلاۃ استخارہ ادا کی۔ یا اللہ خیر کا سوال، یا اللہ آپریشن میں خیر ہے تو کرا دے، خیر نہیں تو بچا لے۔ استخارہ کی مصنون دعا پڑی۔ ان کو پریشانی کی حالت میں شیطان نے ہڑ بونگ مچا کر اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا تھا۔ استخارہ کی 2 رکعتوں نے وہ دوری دور کر دیا، اللہ تعالیٰ کا قرب ملا۔ دعا کر کے واپس آئے تو ڈاکٹروں کی ٹیم جو پہلے آپریشن کا اصرار کر رہی تھی اب مذبذب ہو گئی تھی، کیونکہ بچے کا جسم بہت پھول چکا تھا اور اسے کٹ لگانے سے پورا جسم بکھر سکتا تھا۔ چنانچہ کچھ دوا دینے اور انتظار کرنے کا فیصلہ ہوا۔ والدین دوا لے کر بچے کو گھر لے آئے تو اس کی حالت بدلنے لگی۔ طویل قصہ ہے، مختصر یہ کہ 3 دن میں وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ اب ڈاکٹر کہنے لگے کہ اگر اس دن والدین دستخط کر دیتے اور آپریشن ہو جاتا تو یہ بچہ ختم ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ غلطی کا احساس، پچھلے کالم میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا بیان تھا، وہ کالم خود اپنے دل اور دماغ پر اللہ تعالیٰ کے قرب کی شعائیں روشن کرتا رہا تو ذہن استخارہ کے موضوع کی طرف متوجہ ہوا، تب اپنی ایک غلطی کا احساس ہوا۔ بخاری شریف استخارہ کی جو روایت آئی اس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام میں استخارہ کا حکم فرماتے تھے، اور ہمیں استخارہ یوں سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی آیات سکھائی جاتی ہیں، یعنی استخارہ بہت اہتمام سے سکھایا جاتا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ ہم نے اپنی جماعت میں استخارہ سکھانے کا اب تک ایسا کوئی باقاعدہ اہتمام نہیں کیا، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اب ہمارے رفقا بھی دوسروں سے استخارہ کرانے کی بدعت میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور اصل استخارہ کی برکات سے بہت سے ساتھی دور ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو ممبر شامل ہیں انشاءاللہ کل استخارہ کی دعا کا پورے گروپ میں گونج ہونی چاہیے سب کی انشاءاللہ، تاکہ پتہ لگے کہ کچھ رات کو ہوا ہے۔ اگرچہ استخارہ کی بات اور ترغیب وقتاً فوقتاً جماعت میں اور مضامین میں چلتی رہتی ہے، اور اصلاحی خطوط کے جواب میں بھی استخارہ کی ترغیب دی جاتی ہے، مگر اس مبارک عمل کے لیے جو خصوصی اہتمام ہونا چاہیے تھا وہ ہم اب تک نہ کر سکے۔ اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ ہم بھی استغفار کریں گے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ابھی ہوئے ہیں 24 صفحے، اور اس کے صفحات ہیں جی 45۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک نشست میں کہہ رہا تھا تو کوشش کرتے ہیں جو ممبر چلے جائیں تو آرام سے آرام کر لیں، تاکہ میں اس کی ریکارڈنگ آپ کو آرام سے بھیج دوں گا۔ اس کی اصل میں عبارت سامنے نہیں ہوگی، میں کوشش کرتا ہوں کسی طریقے سے پکچرز کو کر لوں، لیکن آڈیو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، ویڈیو اور آڈیو۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ کیسے کیا جاتا ہے؟ استخارہ کب کیا جاتا ہے؟ استخارہ کتنی بار کیا جاتا ہے؟ استخارے کا نتیجہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اور استخارہ کی اصل اہمیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ابھی رات کو استخارہ ہو رہا ہے، اور دن کو ہم ٹخنوں کے پیچھے اور حدیث میں لگے ہوئے تھے جی، مردوں کو سلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، آدھی پنڈلی تک ہونی چاہیے۔ تو یہ 2 کام ٹھیک ہے جی بہت بہترین ہے۔ اس پہ ہم نے بار بار ایک چیز کا مذاکرہ ہوتا ہے نا، پھر وہ انشاءاللہ ذہن میں فٹ ہو جاتی ہے، وہ بھولتی نہیں انشاءاللہ۔ اور خواندن شب بر دل نقش می شود، فارسی میں ایک بات کہتے ہیں نا، جو رات کو پڑھنا ہے وہ دل میں نقش ہو جاتا ہے، اس لیے حفاظ مغرب کے بعد سبق یاد کرتے ہیں، عشاء کے بعد بھی یاد کرتے ہیں کچھ۔ ان تمام باتوں کے مذاکرے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی استخارہ کی مصنون دعا یاد کرانے کا اہتمام بھی مطلوب ہے۔ آج سے الحمدللہ اس کالم کے ذریعے تعلیم استخارہ کی یہ مبارک مہم شروع کی جا رہی ہے۔ باقی تفسیر مکتوبات اور اگلے کالم میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ جماعت کے تمام رفقاء کرام سے درد مندانہ گزارش ہے کہ استخارہ کی دعا ترجمہ کے ساتھ یاد کریں اور استخارہ کا مصنون طریقہ سیکھیں، یعنی جو آپ لوگوں کو عربی اردو مشترک الفاظ کا فن حاصل ہو رہا ہے نا، اس سے بھی آپ کافی حد تک ترجمہ سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ بغیر یاد کیے۔ جن کو دعا یاد ہے وہ کم از کم 10 افراد کو یہ دعا یاد کرائیں،
پوری زندگی اپنے تمام کاموں میں استخارہ سے روشنی، قوت اور طاقت لیں، کبھی بھی کسی دوسرے سے اپنے لیے استخارہ ہرگز 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 نہ کرائیں۔ یہ شیعوں کا نام لکھ دیا انہوں نے، طریقہ اور بری بدعت ہے۔ ہاں، اللہ والوں اور اہل علم سے مشورہ کرتے رہا کریں، جبکہ استخارہ خود کریں، ہر دن کریں، ہر رات کریں، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قرب پاتے چلے جائیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وصحابہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ استخارہ، مسلمانوں، استخارہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی مانگنے کو استخارہ کہتے ہیں۔ استخارہ سے بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے اور وہ فرشتوں جیسا بنتا چلا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مقرب۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، استخارہ فرشتوں جیسا بننے کے لیے ایک تیر بہدف مجرب نسخہ ہے، جو چاہے آزما کر دیکھ لے۔ حجت اللہ البالغہ، یہ بہت بڑی ان کی کتاب ہے، شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ استخارہ کرنے والا اپنی ذاتی اور رائے سے نکل جاتا ہے اور اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے۔ فرشتے بھی ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، اور استخارہ کرنے والا بھی اپنی رائے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے اس کی مرضی اور خیر مانگتا ہے۔ بس جو بندہ بکثرت استخارہ کرتا ہے وہ رفتہ رفتہ فرشتہ صفت ہو جاتا ہے، فرشتہ صفت ہو جاتا ہے، فرشتہ نہیں ہو سکتا کوئی۔ ٹھیک ہے جی، مفہوم حجت اللہ۔ ایک بڑی مصیبت سے نجات۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے استخارہ کی بڑی حکمت یہ بتائی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کو فال نکالنے کے عمل سے نجات ملتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے۔ یہ مطلب پرچی ڈالنے والا سانپ بھی پتہ نہیں فال جیسے ہی ہوگا۔ کوئی سفر ہوتا یا تجارت، کوئی شادی طے کرنی ہوتی یا کوئی اور فیصلہ، تو وہ کعبہ شریف کے مجاور کے پاس جاتے، اور اس مجاور کے پاس ایک تھیلے میں کچھ تیر رکھے رہتے تھے، یعنی طوطوں والی بات، طوطوں سے نہیں پرچیاں اٹھواتے۔ بعض تیروں پر لکھا ہوتا امرا امرانی ربی، یہ وہی بات ہے، ٹھیک ہے جی، طوطوں والی۔ اور بعض پر لکھا ہوتا نہانی ربی، اور بعض تیر خالی ہوتے ہیں، یعنی امرانی ربی کا مطلب ہے میرے رب کا حکم، اور نہانی ربی مطلب میرے رب نے منع کیا۔ یہ ایسی اپنی طرف سے چلاکیاں، اور بعض پرچیوں والی بات سمجھ لینا، طوطا پرچی جو مرضی اٹھائے، لکھی ہوئی تو اسی نے بند نہیں ہوتی ہے نا۔ ایک خالی پرچی ہوگی ہے، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوگا، کس کے اوپر کچھ یہ لکھا ہوگا، یہ سب کیا ہیں؟ فقہی باتیں ہیں۔ مجاور وہ تھیلا ان کے پاس سامنے رکھتا، وہ ہاتھ ڈال کر تیر نکالتے، اگر امرن ربی والا تیر نکلتا تو کہتے کہ یہ کام بہتر ہے، کیونکہ امرن ربی کا مطلب ہے میرے رب نے مجھے حکم فرمایا، اور اگر نہانی اور ربی میرے رب نے مجھے منع فرمایا والا تیر نکلتا تو وہ اس کام سے رک جاتے، اور اگر خالی تیر نکلتا تو وہ دوبارہ فال نکالتے۔ مس ہو گئی بھائی، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ اس عمل کو استقسام بالازلام کہا جاتا ہے، یعنی یہ چھٹے اس بارے میں سورہ مائدہ جو شروع ہو رہی ہے، پانچواں ہے کہ چھٹا، اس میں بھی یہ لفظ آئے ہیں، یعنی تیروں سے قسمت معلوم کرنا۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ اچھا جی میں اس عمل کو حرام قرار دیا گیا کیونکہ اس میں دو بڑی خرابیاں تھیں۔ یہ ایک بے بنیاد عمل ہے اور محض اتفاق ہے، کیونکہ جب بھی تھیلے میں ہاتھ ڈال کر تیر پکڑا جائے گا تو کوئی نہ کوئی تیر تو ضرور ہاتھ آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء باندھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں حکم فرمایا اور کہاں منع فرمایا؟ تیروں کی عبارت کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قرار دے دینا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور یہ حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فعال کی جگہ استخارہ کی تعلیم دی، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ جب بندہ اپنے علیم رب سے رہنمائی کی التجا کرتا ہے اور اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے در پر جا پڑتا ہے کہ یا اللہ آپ کے نزدیک جو خیر ہو وہ عطا فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد اور رہنمائی ضرور فرماتے ہیں۔ خلاصہ حجت اللہ البالغہ، معلوم ہوا کہ استخارہ ایک انسان کو قسمت معلوم کرنے کے شرکیہ طریقوں سے بچاتا ہے۔ صفحہ 29 تک کی ہم پڑھیں گے۔ اور اسے خوش قسمت بھی بناتا ہے، پس ہر مسلمان کو اپنے جائز کاموں میں کثرت سے خود استخارہ کرنا چاہیے اور دوسروں سے استخارہ نکلوانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ دوسروں سے استخارہ کرانے کا نہ کوئی مطلب ہے اور نہ فائدہ، اور نہ ہی استخارہ سے دوسروں کو کوئی خیر یا فیصلہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ اپنے گمان کو اللہ کا فیصلہ قرار دے دیتے ہیں وہ
اوپر فعال والے معاملے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں غور کریں۔ اہل علم نے وضاحت فرمائی ہے کہ استخارہ میں نہ کوئی خواب آنا ضروری ہے اور نہ کسی طرح کی کوئی علامت ظاہر ہونا ضروری ہے۔ یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ گردن ادھر موڑ جائے یا ادھر، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ ایک بات سوچیں، لوگ ہاتھوں کی لکیروں سے قسمت معلوم کرتے ہیں، کچھ لوگ ستاروں سے اپنی تقدیر پوچھتے ہیں، کچھ لوگ تاریخوں اور عادات سے قسمت کا حال پتہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں، یہ مطلب عادات شادات، یہ کوئی مطلب منع نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ایک علم ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جعلی نقلی کا مسئلہ ہے نا۔ ایک بندہ کو کامل ہوگا تو 200 ہزار بندے جو جعلی ہوں گے، کیونکہ ہم نے خود بھی ایسے لوگوں کو آزمایا ہے بہت سارے اعمال میں، ٹھیک ہے جی۔ لوگ اصلی اصلی بھی لوگ ہوتے ہیں، شیعی علم والے، بہت سارے واقعات معاملات ہمارے ساتھ ہوئے ہیں۔ اس مطلب یہ نہیں کہ سارے ہی 2 نمبر ہوتے ہیں، کچھ کاملین بھی ہوتے ہیں، صحیح علم انہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے، لیکن اکثر وہی بات ہے کہ وہ سارے چکر والے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تاریخ اور عادات سے قسمت کا حال پتہ کرتے ہیں، کوئی طوطے اور پرندے سے مدد لیتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ بس یہی کہ کہیں سے اچھی قسمت کی کوئی خبر مل جائے۔ حالانکہ ان چیزوں سے بدقسمتی اور بدنصیبی تو ملتی ہے، اچھی قسمت نہیں۔ چونکہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کو خوش قسمتی کی علامت قرار دیا اور ارشاد فرمایا، من سعادت ابن آدم استخارتہ اللہ، یعنی ابن آدم کی خوش قسمتی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا رہے۔ اور فرمایا، ومن شقوۃ ابن آدم ترکہ استخارہ اللہ، ابن آدم کی بدنصیبی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چھوڑ دیں۔ ترمذی، مسند احمد۔ اب آپ سوچیں، غور فرمائیں کہ ایک طرف وہ طریقے ہیں جن سے قسمت بنتی نہیں بلکہ ان کے جھوٹے دعوے کے مطابق بھی صرف قسمت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ نہ ہاتھ کی لکیریں تبدیل ہوتی ہیں اور نہ ستاروں کے برج اور نہ پیدائش کی تاریخیں۔ جبکہ دوسری طرف ایک عمل ہے جس کے ذریعے خوش نصیبی ملتی ہے، یعنی قسمت بنتی ہے، انسان کے کام درست ہوتے ہیں، اس کے فیصلوں میں روشنی آتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے قرب سے بڑھ کر اپنی قسمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے زوم نے 9 منٹ مجھے دے دیے ہیں، اور تو کسی طرح 9 منٹ میں ہم جتنا ہوتا ہے پڑھتے ہیں، تاکہ ایک ہی رسالہ ایک نشست میں ہو جائے۔ یہ ہوگا تو نہیں 9 منٹ میں، تو اس کو 9 منٹ مزید اگر ہمت ہو سکے تو ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ استخارہ میں خیر خواہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ استخارہ کے بارے میں حضرت اقدس مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت مکمل توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ واضح ہو کہ استخارہ مسنونہ کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے ذمہ جو کام تھا وہ اس نے کر لیا، اور اپنے آپ کو حق تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت کاملہ کے حوالے کر دیا۔ گویا استخارہ کرنے سے بندہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا، یعنی جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کیا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان کسی تجربہ کار، عاقل اور شریف شخص سے مشورہ کرنے جاتا ہے تو وہ شخص صحیح مشورہ ہی دیتا ہے اور اپنی مقدور کے مطابق اس کی اعانت بھی کرتا ہے۔ گویا استخارہ کیا ہے؟ حق تعالیٰ سے مشورہ لینا، اپنی درخواست استخارہ کی شکل میں پیش کر دی۔ حق تعالیٰ سے بڑھ کر کون رحیم و کریم ہے؟ اس کا کرم بے نظیر ہے، علم کامل ہے اور قدرت بے عدیل ہے۔ اب جو صورت انسان کے حق میں مفید ہوگی، حق تعالیٰ اس کی توفیق دے گا، اس کی رہنمائی فرمائے گا۔ پھر نہ سوچنے کی ضرورت، نہ خواب میں نظر آنے کی حاجت، جو اس کے حق میں خیر ہوگا وہی ہوگا، چاہے اس کے علم میں اس کی بھلائی آئے یا نہ آئے۔ اطمینان و سکون فی الحال حاصل ہو یا نہ ہو، ہوگا وہی جو خیر ہوگا۔ یہ ہے استخارہ مسنونہ کا مطلوب، اسی لیے تمام امت کے لیے تا قیامت یہ دستور العمل چھوڑا گیا ہے۔ دور حاضر کے فتنے اور ان کا علاج، یہاں سے انہوں نے عبارت لی ہے۔ نورانی مہم کیوں چلائی؟ آج کل ہماری جماعت میں 10 روزہ نورانی مہم چل رہی ہے، سنت استخارہ کی تعلیم، ترغیب اور اشاعت کی مہم۔ اس مہم کے اہم مقاصد 2 ہیں۔ پہلا یہ کہ ہمارے آقا حضرت مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو استخارہ کی تعلیم اتنی اہمیت کے ساتھ دی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم دیتے تھے اور قرآن مجید کی تعلیم دینا آپ کے لازمی فرائض میں سے تھا، مگر آج ہم مسلمان استخارہ کی اس عظیم اور اہم نعمت سے معروم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے کاموں اور ہمارے فیصلوں میں نور اور خیر کی بہت کمی ہو گئی ہے۔ شادی سے لے کر علاج تک کے معاملات میں ہم غلطی اور دھوکے کا شکار ہوتے ہیں،
اور اگر علاج سے پہلے ہم استخارہ کی عادت ڈال لیں تو آج ڈاکٹروں کے پاس اس قدر ہجوم نہ رہے، اور ہم ہر وقت ایک ٹیسٹ کے بعد دوسرے ٹیسٹ میں پریشان نہ ہوتے رہیں، اور اگر شادیوں میں استخارہ آ جائے تو ہر گھر سکون اور راحت کا گہوارہ بن جائے۔ یہ تو محض دو مثالیں، ہمیں دن رات بہت سے کام پیش آتے ہیں۔ اگر ہم روز 4 5 بار استخارہ کر لیا کریں تو ہمارے قدم درست اٹھیں گے، اور ہمارے کاموں میں خیر برکت اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ مگر شیطان نے استخارہ کو ایک بوجھ بنا دیا ہے۔ لوگ استخارہ کو حج کی طرح مشکل کام سمجھتے ہیں، اور اکثر مسلمانوں کو استخارہ کا طریقہ اور استخارہ کی دعا تک یاد نہیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو استخارہ کی نعمت واپس دلانا یہ نورانی مہم کا پہلا مقصد ہے، جبکہ دوسرا مقصد یہ ہے کہ استخارہ کے نام پر طرح طرح کے غلط کام شروع ہو چکے ہیں۔ سنا ہے ٹی وی پر استخارہ کے نام سے پروگرام چل رہے ہیں، اس میں لوگ اپنے سوال بھیجتے ہیں اور کوئی لیپ ٹاپی بابا ان کو استخارہ کے ذریعے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سناتا ہے کہ فلاں چیز خیر ہے اور فلاں شر۔ پہلے یہ معاملہ شین پارٹی میں بہت زیادہ تھا، انہوں نے مشرکین کی طرح فال نکالنے کے کئی طریقے گھڑے ہوئے ہیں۔ زیادہ معروف طریقہ تسبیح کے دانوں اور گٹھلیوں سے خیر و شر معلوم کرنے کا ہے، اور وہ اسے استخارہ کا نام دیتے ہیں۔ پھر اہل بدعت بھی اس غلطی میں کود پڑے۔ سین پارٹی، گرین چینل پارٹی، اور اب اچھے خاصے اہل حق کہلوانے والے لوگ بھی اسی اس طرح کے استخارہ کے کرواتے نظر آتے ہیں۔ حضرت آپ استخارہ دیکھ کر بتائیں کہ یہ تجارت اچھی ہے یا نہیں، یہ رشتہ اچھا ہے یا نہیں۔ اب کسی کو استخارہ سے تو پتہ چل نہیں سکتا کہ تجارت اچھی ہے یا نہیں، یا رشتہ اچھا ہے یا نہیں۔ اور اگر لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی استخارہ خود کیا جاتا ہے، اور اس طرح خیر اور شر کے فیصلے پوچھنا جائز نہیں بلکہ گناہ کا کام ہے، اور استخارے سے کوئی خیر پتہ نہیں چلتی بلکہ خیر کا راستہ خود آسان اور مقدر ہو جاتا ہے، تو لوگ یہ بات مانتے نہیں اور فوراً اہل بدعت یا روافض کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس مجبوری کو بہانہ بنا کر اب کئی اہل حق نے بھی لوگوں کے لیے استخارے نکالنا شروع کر دیے ہیں، حالانکہ انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو جب ہر معاملے میں مستقبل معلوم کرنے کی عادت پڑ جائے تو پھر وہ استخارے پر بریک نہیں لگاتے بلکہ نجومیوں، کاہنوں اور جادوگروں کے دروازوں پر جا گرتے ہیں، کیونکہ مومن کے ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بن دیکھے غیب پر ایمان لائے۔ جب یہ شرط ختم ہو جائے اور ہمیشہ مستقبل معلوم کرنے کا شیطانی نشہ پڑ جائے تو پھر ایمان سے نکلنے میں دیر نہیں لگتی۔ بندہ طویل عرصہ سے آل اسلام کو اس کی دعوت دے رہا ہے کہ خود استخارہ کریں، دوسروں سے استخارہ نہ کرائیں۔ ہمیں نہ کسی عمل سے حسد ہے اور نہ کسی کی مقبولیت سے کوئی تکلیف۔ میں نے خود عملیات سیکھے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کی کتاب بھی حضرت کی میں نے کتاب ممبرز کو بھیجی ہوئی ہے، اور آج کے کئی بڑے بڑے معروف عاملوں سے زیادہ عملیات کی سمجھ رکھتا ہوں۔ بے شک کوٹ بلوال جیل میں جب ہم کشمیری مجاہدین کے ساتھ تھے تو سینکڑوں مجاہدین جو رجوع کرتے تھے، اور الحمدللہ جنات سے لے کر لا علاج امراض تک کا منٹوں میں علاج ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ ان کے بہت سارے شاگردوں سے بھی ہمارے کچھ دوستوں کا رابطہ رہا ہے، بڑے کاملین قسم کے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے راستے کے مجاہدین تھے، اور مجھے ان کی خدمت کر کے خوشی ملتی تھی، اور اس علاج کے ضمن میں ان کی نظریاتی اور اخلاقی تربیت کا کام بھی آسان رہتا تھا۔ پاکستان آنے کے بعد جب لوگ دوبارہ ان معاملات میں رجوع کرنے لگے تو مجھے اپنی دینی جہادی فرض کام کی وجہ سے فرصت نہیں ملتی تھی، تو بعض کتابوں میں مجربات لکھ دیے تاکہ لوگ خود ہی فائدہ اٹھا لیں اور میرا وقت اس کام پر ضائع نہ ہو۔ یعنی ان کی کتاب لطف لطیف میں کتاب کا نام لے رہا ہوں، وہ ہے PDF میں، ٹھیک ہے جی۔ دراصل قرآن مجید کی آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں کے ہوتے ہوئے کسی بھی علاج کے لیے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی امت مسلمہ کے اکابر نے حضرات صحابہ کرام سے لے کر ہمارے زمانے تک اپنے مجربات لوگوں کو بتائے تاکہ لوگ ان سے بھی فائدہ اٹھائیں، اور فائدہ اسی کو ملتا ہے جو خود ان دعاؤں اور وظائف کو پڑھے لوگ، مگر لوگ خود کچھ نہیں پڑھنا چاہتے۔ نواب ہیں نا سارے لوگ، کہتے ہیں بس چٹکی بجاؤ ہو جائے کام۔ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ عامل ہی سارا کام کر دے اور وہ پیسے دے کر ہر شفا اور ہر خیر پالے۔ بھائی ہم نے کچھ نہیں کرنا، نہ نماز پڑھنی ہے نہ کچھ کرنا ہے، وہ شف کر دے بس۔ لوگوں کے اس طرز عمل کی وجہ سے عاملوں کا دھندا اور کام بڑھ گیا، یعنی یہ ہمارے استاد گرامی فرماتے رہتے ہیں لاکھوں کروڑوں کا یہ بدماش خرچے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ڈونگ چاہتے ہیں، بڑے بڑے ڈرامے کرتے ہیں، 2 نمبر کام کرتے ہیں، بہت سارے انہوں نے چکر چلایا، میڈیا پہ بہت ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں، اور اب ہر
طرف عاملوں کے دروازوں پر لوگوں کی لائنیں بے مقصد لا حاصل، اور دین و آخرت سے غافل، نہ امت مسلمہ کی مظلومت کے درد، نہ اسلام کے غلبے کا کوئی شوق یا جنون، اور نہ اپنے ایمان اور اپنے حسن خاتمہ کی فکر۔ میں تو جہاد کا کام چھوڑ کر عملیات میں مشغولیت کو گناہ سمجھتا ہوں، اور اکثر رجوع کرنے والوں سے یہی عرض کرتا ہوں کہ مجھے معاف رکھیں، اور جو عمل معلوم کرنا ہوں میری کتابوں سے فائدہ اٹھا لیں، اور اپنی زندگی کو بامقصد اور مصروف بنا لیں۔ انشاءاللہ بہت سے وہم اور بہت سی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب جس طرح سے استخارہ کے نام پر طرح طرح کی خرابیاں اور بدعات امت میں عام ہو رہی ہیں، اور لوگ تیزی سے نجومیت اور کہانت کی طرف جا رہے ہیں، یہ سب کچھ تشویشناک ہے۔ تو امت مسلمہ کو اس خطرے سے آگاہ کرنا اس نورانی مہم کا دوسرا مقصد ہے۔ الحمدللہ آج جب کہ مہم کا 5واں دن ہے، ماشاءاللہ بہت تسلی بخش اور حوصلہ افزا نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ کئی مسلمانوں نے استخارہ کا طریقہ اور دعا سیکھ لیے، کئی افراد نے کثرت استخارہ کو اپنے معمولات کا حصہ بنا لیا ہے، اور کئی افراد نے اپنے استخارہ کے بہترین نتائج سے بھی آگاہ کیا ہے، اور ابھی چند 5 دن مزید باقی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہم کا نور اور اس کی برکات عطا فرمائے، آمین یا رحم الرحمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگلا کچھ پیج انشاءاللہ نیکسٹ کسی سیشن میں ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔